اس کے بعد تقریر کے دوران حضرت سلطان بن بھی ایک قدر شیر تو حضرت مدنی نام بخش ایک قدر شیر اللہ کو شکر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال اللہ تعالی فی مقام آخر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی کڑیاں میسر آئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کا مبارک دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقل اسلام کے پیارے غلاموں، آج ہم نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء رسول بڑی شان والے، عظمت والے، مقام والے، جو مقام رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا فرمایا وہ بڑا عالی مرتبت ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں جن کی اولاد میں سے 70 انبیاء کرام تشریف لائے، جن کی نسل میں، اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جد عربی میں نانے کو بھی کہتے ہیں اور دادے کو بھی، اور جدہ دادی کو کہتے ہیں اور نانی کو بھی۔ جد، آپ جد ہیں یعنی نانے بھی بنے نبیوں کے اور دادے بھی بنے نبیوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام، امام انبیاء علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ملت ابراہیمی کو پسند کیا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں جو ملت ابراہیمی میں تھیں آقا علیہ السلام نے ان کو اسلام میں باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کا ذکر قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں بار فرماتا ہے کہ میرے خلیل ابراہیم کو یاد کرو، کہیں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے نبی ابراہیم کو جس امتحان میں ڈالا انہوں نے اس امتحان میں اعلیٰ نمبر لے کے پاس کر لیا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر و رضا کے ساتھ گزاری زندگی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگوں،
یہ یاد رکھنا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف نبی نہیں بنایا بلکہ اپنا خلیل بنایا. تو خلیل کہتے ہیں قریبی اور دلی جو دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں. رب نے فرمایا کہ یہ جو میرا نبی پیارا ابراہیم ہے یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ رب کا خلیل بن کے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے پیارے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا وہ رب کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے اپنا پیغام، رب کا پیغام اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی سمجھ کے آگے لوگوں تک منتقل کیا. اور جب انبیاء کی ڈیوٹی پوری ہوئی تو پھر علماء کی ڈیوٹی رب نے قیامت تک لگا دی. تم نے حق بیان کرنا ہے، تم نے حق کے ساتھ رہنا ہے. جو انبیاء کا پیشہ تھا وہ رب نے انبیاء کا وہ جو پیشہ تھا علم بانٹنا اور حق کی تلقین کرنا اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا، کلمہ حق بیان کرنا، ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ساری صفات اللہ نے علماء کو عطا فرما دی. یہ ساری ڈیوٹیاں رب نے علماء کے ذمہ لگا دی. ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی پیغام پہنچانے میں حتی الامکان کوشش کی، سب کچھ لٹا دیا. انسان کا جو ابتدان جو سب سے پیاری چیز ہے وہ گھر ہوتا ہے، اور اپنے گھر والے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پھر اس کے بعد گھر کے بعد اولاد ہے، پھر اولاد کے بعد اپنی جان بھی، اور پھر اس کے بعد مال و دولت، جتنا کچھ پاس ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دی. بابل شہر میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کا چچا آزر، قرآن پاک میں ذکر ہے ابھی ہی آزر. کچھ لوگوں نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ثابت کیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو بھی، اب کہتے ہیں چچا کو بھی، اب کہتے ہیں تایا کو بھی. باپ کے بھائیوں کو اب کہتے ہیں، باپ کو بھی اب کہتے ہیں، جس اب سے ہم ابو بولتے ہیں. تو یہ مختلف زبانوں میں بے شمار لغات استعمال کی جاتی ہیں. تو قرآن نے جو ابھی ہی آزر کہا ہے وہ چچا کا ذکر کیا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی واضح حدیث ملتی ہے کہ جن نسلوں سے میں چل کے آیا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، جس کی پشت سے میرا نور گزر کے آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک بھی نہ بت پرست تھا نہ مشرک تھا. سب نے رب کو مانا ہے اور سب نے رب کی عبادت کی ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ جو آزر، وہ چچا کا ذکر ہے قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارخ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا چچا بت پرست تھا اور بت بنا کے بیچا کرتا تھا. اس نے کافی سارے بت بنائے اور بت بنا کے اپنے بچوں کو بھی دیے بیچ کے آؤ، اور مجھے بھی دیا کہ اس کو بیچ کے آؤ. تو آپ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، اس کے بچوں نے بھی وہ بت اٹھا لیے اور گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، اور ان کی خوبصورتی اور ان کی خوبصورتی کی جتنی بھی تعریفات ہیں وہ سارے کلامے ملائے جا رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ بت لے لو، یہ اتنا پیارا ہے، یہ اس چیز کا بنا ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، یہ بچپن ہے، فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تو میں نے رسی باندھ لی اس کے گلے میں اور زمین پہ اس کو پھینک لیا، اور میں کھینچتا ہوا جا رہا ہوں. لوگوں بت لے لو، جو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا لے لو، جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا لے لو، یہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دے گا لے لو. یہ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہوئے جا رہے ہیں تو کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہیں سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہیں سے اس کا بازو ٹوٹ گیا، واپس گھر لے آئے. تو کسی نے آپ کے چچا کو کہا تو یہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو تو نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے. آپ کے چچا نے آپ کو پکڑ کے ڈانٹا. آپ نے فرمایا ساری کائنات کا مالک وہ ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا.
یہ تو اپنے جسم سے خود مکھی نہیں اڑا سکتے، تو میں ان کی کیا تعریف کروں اور میں کیسے لوگوں کو ان کے سامنے جھکاؤں؟ تو پھر آپ کی یہ جنگ تھی اپنے چچا کے ساتھ، پھر آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی، یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی کہ آپ بابل چھوڑ رہے تھے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کرائے کا بھی گھر ہو نا جہاں چند ماہ یا چند سال گزارے ہو تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مٹی سے انس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے خلیل نے اللہ کی رضا کے لیے، رب کے پیغام کی خاطر وہ علاقہ چھوڑ دیا، بابل کو چھوڑا تو آپ مصر تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں آ گئے تو نمرود کے ساتھ آپ کا ٹکرا ہوا، آپ کی ٹکر ہوئی نمرود کے چیلوں کے ساتھ۔ وہ بار بار آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی کسی کام میں رکاوٹ ڈالتے، کبھی کسی میں۔ تو یہودیوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، وہ سب میلے پہ گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ بت خانے میں جا کے آپ نے دیکھا کافی سارے بت لگے ہیں، آپ نے ایک طرف سے سب کو کاٹنا شروع کیا، سب کو کاٹ دیا۔ جو درمیان میں بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو ان لوگوں کی عادت تھی کہ پہلے بت خانے جاتے، وہاں سے ہو کے اپنے گھر جاتے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ سارے بت کاٹے ہوئے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے۔ تو بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، وہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ابراہیم کے علاوہ کوئی اور کر سکتا نہیں ہے۔ یہ باتیں، یہ سال کے بعد اس طرح کے موضوعات بیان کرنا، یہ صرف کہانی نہ سمجھا کریں، بلکہ اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبیوں نے اکیلے بھی تھے تو انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کا دامن پکڑ کے رکھا۔ جہاں ہر قدم پہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے تو پھر بھی پریشانی یہ نہیں تھی کہ جان چلی جائے گی، بلکہ ان کے ہر ممکن اور ہر وقت کوشش یہی ہوتی تھی آخری سانس بھی نکلے تو حق کے ساتھ نکلے۔ آج کا مسلمان لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں کنورٹ ہو چکا ہے، پھر دین کے لیے بات کرنا ان کے لیے اور ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہم کس بات کے انبیاء کے ماننے والے ہیں؟ انبیاء تو وہ تھے جو اکیلے بھی تھے تو حق کا پیغام دیتے تھے۔ آج واعظ، خطباء، مولوی، پیر میٹھی میٹھی باتیں تلاش کر کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ سن کے معذور ہوں اور تعریف کریں کہ کیا بات ہے جی، کتنی پیاری آواز، کیا خوبصورت باتیں کی۔ باتیں کون سی کی؟ حلوہ کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، سفید کپڑے پہننا سنت ہے، اور نمکین چیز کے درمیان میں میٹھا کھانا سنت ہے، دودھ پینا سنت ہے۔ ایسی ایسی سنتیں صرف بیان کرنے والے ہمیں پسند ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تلوار اٹھانا، حق کے لیے جا کے لڑنا، کافر کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا سنت ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اتنی سخت باتیں اس گئے گزرے دور میں اچھی نہیں لگتی، ایسی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو مولویوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ نہ بھائی، یہ انبیاء کی جو ڈیوٹی تھی رب نے وہ علماء کے ذمہ لگا دی کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے، قیامت تک اب سوال تم سے ہوگا کہ تم نے حق بیان کیا یا نہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ان لوگوں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کے لے آئے، ابراہیم ان بتوں کا حال تو نے یہ کیا، تو آپ چاہتے تھے کہ یہ مجھے لے کے جائیں تاکہ ان کو میں سبق سکھا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اتنے سارے بت سارے کاٹے ہوئے ہیں، یہ اس بڑے سے پوچھے جس نے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، جو خود سلامت بیٹھا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے،
یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جو باتیں آپ نے کی وہی انہوں نے دوہرا دی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو پھر آؤ میں تمہیں اس رب کی طرف بلانا چاہتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، اور وہی ہمارا محافظ بھی ہے، اور وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اس رب کی عبادت کرتے ہیں، اسی رب کی پوجا کرتے ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جامع دشمن بن گئے، نمرود کے پاس چلے گئے، تو نمرود نے کہا پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک جہاد وہ ہے جو آج ہم سنتے ہیں کہ کوئی بندہ حاضر ڈیوٹی ہو تو پھر اس کی گود میں بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کہے، تو جب وہ ریٹائر ہو جائے تو پھر اس کے خلاف جہاد کی رات لگانا۔ ایک جہاد یہ ہے، تو ایک ہے جہاد وہ جو نبیوں کی سنت ہے، وہ ہے حاضر ڈیوٹی، سب سے بڑا فرعون ہو، نمرود ہو، جو پورے علاقے کے پوری کائنات کے لوگوں کو پکڑ کے کہے کہ مجھے سجدہ کرو، خود کو سجدے کرواتا ہو، ڈیرا بھی اسی کا ہو، چاہنے والے بھی اسی کے ہوں، اور سب کچھ اس کے پاس ہو، طاقت بھی ہو، جب جس کو چاہے مار ڈالے، جب جس کو چاہے چھوڑ دے، اتنی بڑی رعایا اور اتنی بڑی طاقت کا مالک ہو۔ تو جہاد وہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے اکیلا بندہ بھی ڈٹ جائے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو خدا ہے، خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، خدا تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب وہ جاہل تھا نمرود، اس نے کہا جلدی کرو بھائی، وہ قید خانے سے قیدی کو لاؤ جس پہ ہم نے اعلان کر دیا ہوا ہے سزائے موت کا۔ تو بلایا گیا اس قیدی کو، کہنے لگا چلو بھائی تم آزاد ہو، اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بندہ صحیح سلامت پاس بیٹھا تھا، پکڑ کے مار دیا۔ کہنے لگا ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ دیکھو میں نے جس کی موت قریب تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، تو جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مرنا ہے میں نے اس کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاہتے تو اس کی اسی دلیل کے بدلے کوئی اور سوال دوبارہ کر سکتے تھے کہ میرا رب تو مردے میں جان بھی ڈال سکتا ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ جاہل ہے اور جاہلوں سے بحث نہیں کی جاتی۔ آپ نے اگلی دلیل پیش کی کہ مشرق سے سورج میرا رب نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سمجھتا کہ خدا تو ہے تو پھر تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو نے اپنی جہالت بکھیر لی کہ ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، اب سورج کو غروب سے واپس طلوع کر لاجواب ہو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج طلوع کر کے کھینچ کے لے جانے والے فرشتے ہیں اور غروب کرتے ہیں جا کے، ان فرشتوں کو رب نے حکم دیا اے فرشتوں تم نے ریڈی رہنا ہے، جب میرے خلیل سے نمرود کہے گا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو دعا کر اپنے رب سے کہ وہ سورج مغرب سے نکال دے، فرشتوں تم نے تیار رہنا ہے، میری طرف نہیں دیکھنا، میرے خلیل کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے، جب میرا خلیل کہہ دے تو دیر نہیں کرنی، مغرب سے سورج کو نکال دینا ہے۔ یہ تو اس نے سوال نہ کیا، لیکن جب آپ کی اس دلیل پہ کہ سورج کو مغرب سے نکال، اس دلیل پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ اب یہ حق اور باطل کی لڑائی تو رہی ہے شروع سے قیامت تک رہے گی، لیکن ایک بات یہ ثابت ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، جس کے پاس جواب نہیں نہ ہوتا پھر وہ لڑائی کرتا ہے، جس کے پاس جواب نہ ہو، سوال کا جواب نہ ہو تو وہ پکڑ کے پھر قید ہی کرتے ہیں، پھر وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔
جن کے پاس جواب ہو وہ جواب دیتے ہیں، جن کے پاس دلیلیں ہوں وہ دلیلیں دیتے ہیں، تو جو لاجواب ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو پھر آگ کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی۔ اب آگ تو جلنی تھی، 3 ماہ اس آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ 40 فٹ یا 40 میٹر مربع میٹر 45 مربع میٹر جگہ تھی یا 45 مربع فٹ جگہ تھی جس میں آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور پھر 3 ماہ اس میں لوگوں نے، وہ جاہل لوگ منتیں مانا کرتے تھے، میرا یہ کام ہوا تو اتنی لکڑیاں میں ڈالوں گا، میرا یہ کام ہوا تو میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گا، اور وہ جہالت والی منتیں آج بھی چل رہی ہیں، جہالت والی منتیں آج بھی چل رہی ہیں۔ میرا بیٹا آیا تو میں میرے ڈھول نال چادر چڑھاواں گا جا کے دربار پہ۔ ساری زندگی اللہ کے ولیوں نے ڈھول کے خلاف جہاد کیا، اعلان کیا، تقریریں کی، لا تلقی کی، انہی کی قبروں پہ ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ کیا کہ میں نے تو پھر منت مانی تھی، سگی بہن کے یتیم بچے بھوکے مارے ہیں، میں نے داتا صاحب کی لنگر کی دیگ مانی تھی تو وہ میں نے وہیں جا کے اتار دی ہے۔ اور بھائی اللہ کے ولیوں کو یہاں بھی ان کے لیے دعا کریں تو پہنچ جاتی ہے، یہاں ان کے لیے دیگ بانٹی جائے تو پہنچ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ دیگ ہی بانٹی جائے، ان کے نام کے لیے کرنا تھا تو ہمسائے کے یتیم بچوں کو کچھ دیتے۔ تو یہ کچھ ایسی منتیں ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف جاری ہوتی ہیں، ان کو ماننا جائز نہیں۔ مثلا ڈھول والی منت ہو گئی، بنگڑے والی منت ہو گئی۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی نہ، کہنے لگی یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا پیشاب پیوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری منت کوئی معنی نہیں رکھتی، تجھے ایسا کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگی میں کچھ کروں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو کہ میں نے اپنی منت اتار دی۔ زمانہ جاہلیت سے نکل رہے تھے نا لوگ، حضور کے پاس جب جاہلیت سے نکل رہے تھے، کچے ذہنوں کے مالک تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ایسے کر، کھڑی ہو جا، گلاس میں پانی لے اور الٹے ہاتھ سے پانی پی لے، سمجھ لینا تیری منت پوری ہو گئی۔ کتنی بڑی اس میں حکمت تھی، اس کو تو دل کی تسلی دینی تھی اور ہمیں بھی یہ بتانا تھا کہ کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے پانی پینے والا ایسے ہے جیسے پیشاب پی رہا ہے۔ ہم حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے بلا وجہ، ایک ہے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں پانی کی سبیل لگی ہے، کہیں کیچڑ ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، ایسی صورتوں میں تو معافی ہے۔ جو جان بوجھ کے بلا وجہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، ایک تو وہ حضور کی سنت کا تارک ہے، دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کتنی بری شکل والا شیطان مل کے پانی پی رہا ہے تو وہ اپنے گلے میں انگلی مار کے اس کو فوراً طے کر دے۔ اور پھر یہ گردوں کی تکلیف بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار حکمتیں ہیں نا حضور کی سنتوں میں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وہ لوگوں نے نظریں مانی۔ علماء فرماتے ہیں اب تو منت ماننے سے پہلے بھی علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ شرعی منت ماننی چاہیے۔ میں روزے رکھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، میں آئندہ اپنے گناہوں کی پکی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے۔ میں کہیں امت کو پانی کی ضرورت ہے نلکا لگوا دوں گا، کہ کسی جگہ پہ امت کو روشنی کی ضرورت ہے لائٹ لگوا دوں گا، میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا، کسی کے یتیم بچوں کی پڑھائی کا میں خرچہ اٹھا لوں گا۔ اس طرح کی بے شمار منتیں ہیں جو مانی جا سکتی ہیں، جو شرم جائز بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے منتیں یہ مانی میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی، ابراہیم علیہ السلام کی عورتیں مانتی تھی اور بندے مانتے، مرد مانتے تھے، لیکن پھر رب نے ان کو بھی سزا دی۔ پھر آگ جب جلائی گئی، جو لے کے آنے والے جانور تھے ان میں اونٹ بھی تھا، جب لکڑیاں ڈال کے لاد دی جاتی تھی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، چلتا نہیں تھا، اونٹ چلتا نہیں تھا۔
کہ یہ اللہ کے پیارے خلیل کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، میں یہ لکڑیاں نہیں لے جا سکتا۔ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے، جانور مکلف نہیں ہے، یہ جو رب کے احکام ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، کسی کا حق کیوں کھایا اور کسی کے ساتھ برا بھلا کیوں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کی، کسی کو تکلیف کیوں پہنچائی، یہ ہم نے جواب دینا ہے، جانوروں پہ نہیں ہے۔ لیکن اونٹ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تو پھر اونٹ کو رب نے یہ عزت بخشی، یہ وقار بخشا کہ پھر اللہ کے نبیوں نے اس اونٹ پہ سواریاں کی۔ اور آج بھی جانوروں میں جو ذکر ملتا ہے سب سے جو مبارک سواری ہے وہ اونٹ ہے۔ رب نے اپنے پیارے خلیل کی وجہ سے اس پہ مہربانی کی۔ یہ جو خچر ہے، خچر یہ بھاگ کے لاتا تھا لکڑیاں اور پھینک کے واپس پھر بھاگتا ہو جاتا، پھر بھاگ کے لے کے آتا۔ خچر کو رب نے سزا دی، خچر کو رب نے سزا دی۔ خچر کی نسل آج بھی ختم ہے، خچر اپنی نسل سے نہیں پیدا ہوتا، خچر اپنی نسل سے نہیں پیدا ہوتا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اس کا جواب اپنے کسی بزرگ سے پوچھ لینا، اپنے دادا سے پوچھ لینا، باپ سے پوچھ لینا کہ یہ خچر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ رب نے سزا دی اس کی نسل کو کہ تمہاری نسل ہی نہیں چلے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پھر ایک پرندہ ہدہد جب آگ جل گئی تو وہ چونچ میں پانی لے کے آتا تھا اور ایک طرف پھینک کے چلا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا جہاں تک میری طاقت ہے اللہ کے پیارے خلیل کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور آج بھی مبارک پرندوں میں نام ہے تو وہ ہدہد کا ہے کہ اس نے رب کے نبی سے پیار کیا۔ اور چھپکلی دور بیٹھی ہوئی پھونک مار رہی تھی، چھپکلی دور بیٹھی ہوئی پھونکیں مار رہی تھی کہ آگ اور تیز چلے اور تیز چلے تاکہ جلدی جلدی ابراہیم خلیل اللہ اس میں جل جائیں۔ رب نے چھپکلی کی بھی نسل کو سزا دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے چھپکلی کو ایک ہی ضرب سے مار دیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کو مارنا ثواب بن گیا، کیوں کہ اس نے اللہ کے پیارے خلیل سے دشمنی کی ہے، اس لیے قیامت تک کسی نسلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، جو دشمنی اللہ کے پیارے خلیل سے کرے وہ بھی چھپکلی اور اللہ اس کی نسلوں کو ذلیل کر دے، تو جو آج دشمن کے گستاخوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، جو چمچے بنے ہوئے ہیں گستاخان رسول کے اور دنیا داری کے لیے چند ٹکوں کے لیے ایسے جاہل لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کی عزت کی بات پسند نہیں کر سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے، وہ بتائیں کس بات کے وہ مسلمان ہیں؟ یہ سوچ کے رکھیں جو اللہ کے پیارے خلیل کا دشمن ہو وہ بھی چھپکلی، رب اس کی نسلوں کو اتنی بڑی سزا دے کہ جو اللہ کے حبیب کے دشمنوں کا یار بنتے رہے، وہ بتائے رب اس کی نسلوں کا کیا حال کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم پہ رب کا کرم ہو، ہم پہ رب کی مہربانی ہو، ہمارے ملک پہ رب کی مہربانی ہو، تو پھر اکھاڑ پھینکے قادیانیوں کو، اکھاڑ پھینکے گستاخوں کو، چھوڑ دیں ان کے ساتھ لین دین اور سب ایک ہو جائیں اسلام کے لیے۔ پورے کافر آج ایک ہو چکے ہیں، اسلام کے دشمن بن گئے ہیں، اور ہم کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ ہم پارٹیوں کے چکر میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ سگا بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ میرے لیڈر کو سپورٹ نہیں کرتا، میں اس کو دیکھنے نہیں چاہتا۔ جن لیڈروں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا وہ تو جنازے پہ بھی نہیں آتے، وہ تو مرنے کے بعد کہتے ہیں میرا تھا ہی نہیں۔ تو جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو قبر میں بھی آئیں گے، ہاں قبر میں بھی آئیں گے، حشر میں بھی آئیں گے، ہاں وہاں رنگ نہیں چلتا، وہاں رنگ نہیں چلتا، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ جس کا دل حضور کی طرف لگ گیا اس پہ مہربانی ہو گئی۔ پیر باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منہ دل کا لینا لو منہ کالا چندا
جے کوئی اسنو جانے منہ کالا دل چٹا ہووے کدی تے یار سیانے اس دل نو سدا یار دے پیچھے رکھیے او کدی تے یار پہچانے لکھاں فاضل فضیل تا کھٹ گئے باہو جدو دل لگے ٹھکانے دل حضور کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. ہاں ہد نے دل وابستہ کیا ابراہیم سے تو رب نے قرآن کے 22ویں پارے میں اس کا ذکر کر دیا. تو نفرت کی چھپکلی نے تو قیامت تک اس کی نسلوں کو سزا ملے گی. جس نے امام الانبیاء سے پیار کیا, اللہ کے حبیب سے پیار کیا, رب اس پہ کتنا کرم کرے گا. عقل اسلام کے پیارے غلاموں, پھر آپ کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا ابراہیم علیہ السلام کو, پھر کیا ہوا؟ اللہ کے ہوا چلانے والے فرشتے آ گئے. عرض کی اللہ کے پیارے خلیل اگر حکم ہو تو ایک پر ماریں گے, یہ ساری آگ ان کے اوپر پھینک دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں کرنا. یہ ان کے لیے پیغام ہے جن کا سارا جسم سلامت, کہیں ایک آدھی جگہ پہ تکلیف ہے تو وہ پورے علاقے میں بتاتا پھر رہا ہے. رب کا پیارا تو وہ ہوتا ہے جو دکھ اور سکھ دونوں کو قبول کرے. آپ نے فرمایا نہیں, پھر فرشتہ آ گیا بارش والا. عرض کی حضور اجازت ہو, اگر حکم ہو تو ابھی بارش برسا دیتے ہیں, سب کچھ پانی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, جب میں رب کا خلیل ہوں تو پھر امتحان بھی تو اتنا بڑا ہوگا. پھر کیا ہوا؟ آپ جب آگ میں جا رہے تھے تو جبریل امین آ گئے. عرض کی اللہ کے پیارے نبی, میرے لائق کوئی حکم ہو, کوئی خدمت ہو, اگر آپ کا حکم ہو تو یہ آگ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں. آپ نے فرمایا نہیں. اگر کوئی اور حکم ہے, کوئی پیغام ہے تو بتائیں, میں تو وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. میں آپ کا پیغام رب تک پہنچا دوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ, تم چلے جاؤ. جس رب کا میں خلیل ہوں وہ جانتا ہے کہ اس کا یار کس حال میں ہے. ہاں, اور پھر آپ نے فرمایا کیا رب کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ تو جبریل کہنے لگے رب تو جانتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے, آپ نے فرمایا پھر جاؤ, چلے جاؤ. اگر میرے مالک کی مرضی یہ ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جل جائے تو میں راضی ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے. ہاں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داواں. پوچھ میرے دی بن جائے جوتی تے میں سہان دے پیریاں. غلام فریدا جے مل پوے سونا میں آپ حال سناواں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ جبریل, اگر میرے مالک کی مرضی ایسے ہے تو میں راضی ہوں. دکھ ملا ہے پھر بھی میں راضی ہوں, اگر سکھ ملا تھا تو پھر بھی میں راضی تھا. تو جبریل تو چلے گئے. تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اگر میرے مالک کی رضا ہے میرے جلنے میں تو راضی ہوں, تیار ہوں جلنے کے لیے. آپ آگ میں جا رہے تھے تو رب تعالیٰ نے پھر پیغام بھجوا دیا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم.
رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور فوراً ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے پیارے خلیل کو سردی لگنے لگ، گلزار بن جا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا تو آگ تھی، جب میں اس آگ کے اندر گیا تو پھر وہاں پھول ہی پھول تھے اور سکون ہی سکون تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیارے خلیل کو جس امتحان میں ڈالا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب نمرود سے ٹکر ہوئی تو آپ کامیاب ہو گئے، آگ سے نکل آئے۔ پھر رب نے بیٹا عطا کیا تو حکم ہوا اس کو چھوڑ کے آئیں وادی غیر ذی زر، جہاں کچھ بھی نہیں وہاں چھوڑ کے آئیں۔ 90 سال کی عمر میں رب نے بیٹا دیا، حکم ہوا چھوڑ کے آؤ۔ بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، 2 کلو کھجورے 1 مشکلہ پانی کا دیا اور واپس آ گئے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ 2-4 سال اولاد نہ ہو تو دونوں ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں اور شور ہوتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے یار اولاد نہیں ہوتی، کہیں بھی جاتا ہے لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اولاد تلاش کرتے کرتے، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کر کروا کے آتے ہیں اولاد کی خاطر۔ اگر ایمان کامل ہو کہ اولاد میرے رب نے دینی ہے تو پھر بندہ کہیں بھی ٹھوکرے نہ کھائے۔ ہاں علاج تو سنت ہے، تو یہ تو رب کا حکم بھی ہے کہ تم علاج کرواؤ، شفا تو میں نے دینی ہے، ہیلا کریں گے تو رب وسیلہ بن جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ اولاد کی خاطر بندہ مذہب ہی چھوڑ دے، اسلام ہی چھوڑ دے، کافروں کے پاس جا کے بیٹھ جائے، یہ ضروری نہیں۔ آپ جس کو پھر اولاد ملتی ہے نا جو 8-10 سال کے بعد، وہ پوری گلی کا سب سے بدتمیز بچہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا کہ یہ ملا پڑی تقدو کے بعد ہے تو یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، وہ ماں کو تھپڑ مارتا، باپ کہتا واہ 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 بڑا مزہ ہے، ایک اور لا دے۔ یعنی یہ ہمارا پیمانہ ہے اولاد کے لیے۔ تو جس کو رب نے 90 سال کی عمر میں بچہ عطا کیا ہو اس کو کتنا پیار ہوگا، لیکن رب کا جب حکم آیا چھوڑ گیا تو چلے گئے۔ گھر والی نے کہا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو فرمایا میرے رب کا حکم ہے، تو اب گھر والی نے یہ نہیں کہا ہم برداشت کریں گے اگر رب کا حکم ہے، گھر والی نے کہا یہ رب کا حکم ہے تو جائیں آپ، ہم جانے ہمارا رب جانے۔ ہاں تو پھر 13 سال وہاں رہے۔ 13 سالوں میں کبھی کبھی چکر لگتا تھا آپ کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ 13 سال کے بعد جب گھر آئے تو بیٹا 13 سال کا تھا، رب کا حکم ہے اس کو ذبح کر دو۔ تو اب 13 سال کا بچہ جس نے 13 سال ماں کے ساتھ گزارے تھے تو باپ نے کہا کہ میں نے تجھے ذبح کرنا، وہ کہتا ابا جی میں حاضر ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کس نے اس کو سکھایا تھا کہ باپ کا ادب کرنا ہے؟ 13 سال کس کے پاس رہا؟ ماں کے پاس۔ اب باپ ساری زندگی یہاں سے چلتا ہے، چلتے 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 یہاں ہو جاتا ہے تو بیٹا گاڑی لیتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ کیا باپ بد دعائیں کرتا رہا ہے؟ اس نے مہربانی ماں کی ہے۔ تو یہ تقریر آج کی یہ جو بات ہے یہ بیوی کو سنانے والی نہیں، بیٹی کو سنانے والی ہے اور بہن کو، کہ میری بیٹی جب تو اپنے گھر والی ہوگی کہ اپنے بچوں کو اپنے باپ کی عزت سکھانا۔ 13 سال جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کے ساتھ گزارے، تو جب باپ نے کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹا کہتا ہے ابا جان ٹھیک ہے، اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ ادب تھا، سکھایا کس نے؟ ماں نے۔ باپ ساری زندگی باہر گزار کے جب گھر آتا ہے تو بچے کہتے ہیں مشکلات تو ہماری ماں نے دیکھی ہیں، آپ تو باہر سے پیسے کمانے کون سے مشکل ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ اگر ماں یہ سکھائے میرے بچوں دیکھو ہم تو اپنے گھر میں ہیں، سب ہمارے پاس ہیں، ایسے ایسے واقعات بھی تو ہوئے جب آپ کا باپ باہر بیٹھا پریشان تھا، مجبور تھا، آ نہ سکا، سگی ماں کے جنازے میں نہ پہنچ سکا، سگے باپ کا آخری دیدار نہ کر سکا، میرے بچوں تمہاری خاطر اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنی جوانی قربان کر کے تمہیں جوان کیا، خود بوڑھا ہو گیا۔ جب ماں ایسی تربیت کرے گی تو پھر اولاد کیسے باپ کی نافرمان ہو سکتی ہے؟ تو یہ تربیت تھی حضرت ہاجرہ کی۔ اسماعیل السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں،
शैतान आ गया, कहने लगा तेरे बेटे को ज़िबा करने लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा तो आपने फरमाया नहीं, वो तो दावत पे जा रहे हैं। तो शैतान कहने लगा यही दावत है, रब ने की है, रब ने बुलाया है। तो बेटे को ज़िबा करने लगे, कहता है मेरे रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने वो कंकरियां मारी थी, तो आज भी रब ने अदा जिंदा रखी है। आपने कंकरियां मारी, आपने फरमाया दफा हो जा, अगर ये मेरे रब का हुक्म है। देखो 90 साल की उम्र में बेटा मिला तो अब उसको ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, क्यों? कि मेरा रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। तो हजरत हाजरा फरमाती हैं फिर तू दफा हो जा, अगर मेरे रब की मर्जी है तो इब्राहिम जो भी करेगा मैं भी राजी हूं। तो इस इम्तिहान में भी आप कामयाब हो गए। रब ताला ने फरमाया मेरे प्यारे खलील को मैंने जिस जिस इम्तिहान में डाला वो आला नंबर लेकर कामयाब हुए। जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अगले जुम्मे का हमारा मौजू कुर्बानी है, लेकिन ये ज़हन बना के रखें अगर हमें भी रब का हुक्म ये होता कि अपना अपना बेटा ज़िबा करना कोई करता, तो ये तो रब की मेहरबानी है कि जिसने हमारी तरफ से जानवर को कबूल कर लिया और कबूल भी वैसे किया जैसे जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे की कुर्बानी कबूल की। तो अब हम इतना कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत इब्राहिम तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर भी, माल भी, औलाद भी, जान भी, आग में भी चले गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? रब राजी हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए। हम साल के बाद कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह हमें अमली जिंदगी अता फरमाए। हमने कुर्बानी के मसाइल शुरू किए हुए हैं। हर नमाज पे एक मसला मैंने बताना होता है। कोशिश करें जो करीब करीब दोस्त होते हैं नमाज यहाँ पढ़ा करें ताकि आगाही हो। काफी सारी ऐसी गलतियां जो पूरी जिंदगी हमने सुना नहीं होता या हमें पता नहीं होता, मिल जाती है एक बात जिससे पिछली कुताहियां दूर हो सकती हैं, नए सिरे से अच्छे तरीके से हम कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।